السلام علیکم۔ اردو 5ویں جماعت کی کتاب میں سے ایپل گروپ آف اسکول کے سلیبس 2020-21 کے مطابق آج ہم اپنے 7ویں درس کا آغاز کریں گے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو 5ویں جماعت کے 6 درس میں ہم نے آپ کی کتاب میں موجود سبق نمبر 2 نعت کی کتاب کا کام حل کیا تھا۔ ہم نے آپ کی کتاب میں موجود صفحہ نمبر 8 میں مصرعے مکمل کریں، صفحہ نمبر 9 جملوں کی املا درست کر کے لکھیں، صفحہ نمبر 9 پر ہی مترادف اور متضاد کی جوڑیاں بنائیں، اور صفحہ نمبر 10 پر فعل اور فاعل کی مطابقت قائم کرتے ہوئے جملے مکمل کیے تھے۔ آج ہمارا درس نمبر 7 ہے۔ درس نمبر 7 میں آج کا کام ہے، ہم سبق نمبر 2 کے سوالات کے جوابات حل کریں گے، اور آپ کو مضمون ورزش کے فوائد لکھوایا جائے گا۔ آپ اپنے ساتھ اپنی کتاب، کاپی، پین اور پنسل رکھیں اور میرے ساتھ آج کے درس کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو کتاب میں موجود سبق نمبر 2 نعت کے سوالات کے جوابات لکھوائے جائیں گے، جو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 8 پر دیے گئے ہیں۔ سوالات ہیں: یتیموں اور غلاموں کے والی کون ہیں؟ نسخہ کیمیا سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اتر کر کس قوم کی طرف تشریف لائے؟ نعت کے شاعر کون ہیں؟ اب ان کو جوابات آپ کو لکھوائے جائیں گے۔ سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی میں تاریخ اور عنوان کے ساتھ صفائی سے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، یتیموں اور غلاموں کے والی کون ہیں؟ اس کا جواب ہے یتیموں اور غلاموں کے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال ہے، نسخہ کیمیا سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے نسخہ کیمیا سے مراد قرآن پاک ہے، جو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نازل ہوا۔ اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اتر کر کس قوم کی طرف تشریف لائے؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اتر کر مکہ کی طرف تشریف لائے اور قریش کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جو اس وقت غفلت کی حالت میں تھی۔ سوال نمبر 4، نعت کے شاعر کون ہیں؟ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا جب ہم نے نعت کی پڑھائی کی تھی کہ نعت کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس کے بعد آپ کو اردو بے یعنی اردو گرامر کا کام کروایا جا رہا ہے۔ آپ کو مضمون ورزش کے فائدے لکھوایا جا رہا ہے۔ صحت کا دار و مدار ورزش پر ہے۔ ایک خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے، لیکن صحت اور تندرستی ورزش کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ورزش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور دوسری دماغی۔ دماغی ورزش بھی انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ جسمانی، کیونکہ جس طرح ایک بیکار آدمی جسمانی طور پر نکما اور کاہل بن جاتا ہے، اس طرح اگر دماغ سے کام نہ لیا جائے تو وہ بھی نکما ہو کر انسان کی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے۔ بیکار آدمی کا دماغ ایک طرح شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمارا انسانی جسم توانا اور مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ ورزش نہیں کرتے وہ جلد تھک جاتے ہیں، ان کے جسم کا گوشت نرم پڑ جاتا ہے اور اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، پیٹ عموماً بڑھ جاتے ہیں، معمولی کام کرنے سے بھی سانس پھولنے لگتا ہے۔
کھانا صحیح طریقے سے طرح سے ہضم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے خون میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مختلف کھیل بہترین ورزش کا کام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلباء کو اسکول میں مختلف کھیلوں میں حصہ دلواتے ہیں۔ فٹ بال، ہاکی، والی بال، کرکٹ وغیرہ کھیلنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں چہل قدمی بھی ورزش میں شمار کی جاتی ہے۔ اس سے انسان کا دماغ بھی روشن ہوتا ہے۔ معدہ اور جگر کا عمل درست کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ ورزش کیا کریں، کیونکہ ہماری صحت اور تندرستی کا انحصار اسی پر ہے۔ لہٰذا ورزش سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، ورنہ ہم کاہل اور سست ہو کر رہ جائیں گے۔ روزانہ کی چہل قدمی سے آپ گہری اور پرسکون نیند حاصل کر سکتے ہیں۔ چہل قدمی اور جسمانی ورزش کے ذریعے نہ صرف وزن کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، بلکہ اس میں خاطر خواہ کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ مضمون: ورزش کے فوائد آپ کو پڑھایا گیا۔ انسان کو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ورزش ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ چہل قدمی ہو، کوئی کھیل ہو۔ اس سے دماغ بھی مضبوط رہتا ہے، صحیح طریقے سے جسم بھی کام کرتا ہے، دماغ روشن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، معدے اور جگر کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ یعنی کہ صحت اور تندرستی کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ چہل قدمی کر لیا کریں، کوئی کھیل کھیل لیا کریں۔ اپنے دن کا 1 یا 2 گھنٹے آپ کسی بھی ورزش کو، کسی بھی کھیل کو ضرور لیا کریں۔ اور طلباء کے لیے تو یہ چیز بہت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنی بڑھنے کی سٹیج میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، تو صحت مند جسم کے لیے کسی بھی طرح کی ورزش بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کو گھر کا کام دیا جا رہا ہے۔ آپ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں: غریب، دشمن، لقب، زندگی۔ اس کے ساتھ آپ نے مضمون بھی یاد کرنا ہے اور اپنی زندگی میں، اپنے پورے دن کی اوقات میں یہ اپنی عادت بنانی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی ورزش ضرور کریں گے۔ امید ہے آج کے درس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔